اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ یا معلم ابراہیم علمنا یا مفہم سلیمان فہمنا ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما۔ معزز سامعات اور راہب کے بہترین ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم شروع کرتے ہیں نیکسٹ سورہ حدید کے بعد، جس میں ہم ڈوز اینڈ ڈونٹس پہ روشنی ڈالنے والے ہیں۔ وہ ہے سورہ المجادلہ، 58 سورہ آف دا قرآن، اور یہاں سے 28 جز کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ 6th گروپ کی صورت ہے مکی اور مدنی صورتوں کی، جس میں 7 مکی صورتیں اور 10 مدنی صورتیں ہیں، اور اس میں نسلی مسلمانوں کو انذار کیا گیا، ڈرایا گیا، اور ان سب صورتوں میں ایمان کو مضبوط کرنے والی باتیں کی گئی ہے اور منافقت کو اپنے سے دور کرنے والے باتیں کی گئی ہے۔ تو تم منافق نہیں بنو بلکہ حقیقی مسلمان بنو، یہ سب صورتوں کا ٹاپک ہے۔ تو سورہ مجادلہ، اس میں عدل کو قائم کرنے کے لیے جو جوش اور جذبے والی ایک جماعت کی ضرورت ہے، تو ان کا یہاں پہ ذکر ہے۔ ویسی جماعت کی ضرورت ہے اس دین کی اشاعت کے لیے، یہ سورہ کا یہ میسیج ہے۔ اور اس میں اس جماعت کا جو ڈسپلین ہے، کیسا ہونا چاہیے، ایٹیکیٹس کیا ہونی چاہیے اس جماعت میں، وہ سب باتیں بتائی گئی۔ حزب اللہ اور حزب الشیطان کے یہ جو 2 گروپس ہیں، ان کا مقابلہ کیسے کریں یہ بھی اس میں بتایا گیا۔ اور وہ 2 گروپس کون ہیں؟ حزب الشیطان یعنی حزب اللہ تو پکے ایمان والے ہیں، اور حزب الشیطان کون ہے؟ ایک تو منافق ہے، دوسرے یہودی ہے۔ اور یہ جو منافق ہے ان سے دشمنی رکھنے کے بارے میں سورہ مجادلہ میں ذکر آئے گا۔ 18 آیتوں میں منافقوں کی کرتوتوں کا ذکر کیا گیا اس سورہ میں، اور ان کی جو اخلاقی برائیاں ہیں اس پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اور سورہ مجادلہ کی ہر آیت میں اللہ کا لفظ مسٹ آیا ہے۔ یہ واحد صورت ہے قرآن میں جس میں ہر آیت میں اللہ کا لفظ آیا ہے۔ اور جماعتی زندگی میں ایک جو لیڈر ہونا ہے اس کا کیا رول ہونا چاہیے، وہ کیسا ہونا چاہیے وہ بتایا گیا، اور اس لیڈر کے ساتھ جماعت کے کیا ایٹیکیٹس ہونا، لیڈر کے تھرو آپ کی کیا رسپانسبلٹیز ہے وہ اس میں بتایا گیا۔ اور اس سورہ میں جو لیڈر ہے اس کی بات سننا، سماعت اطاعت کے بارے میں، اس کی بات سننا، اس کی بات کی اطاعت کرنے کا جو جذبہ ہے اس کو ابھارا گیا۔ تو بیسیکلی لیڈر کا امپورٹنس بتایا گیا، امیر کا امپورٹنس بتایا گیا، اور جماعتی زندگی کے جو ایٹیکیٹس ہے وہ اس میں ذکر کیا گیا۔ جماعتی زندگی کے ایٹیکیٹس مطلب اچھے اخلاق اور دین کے ہر پہلو پر عمل کرنے والی جماعت، یہ ایٹیکیٹس ہے۔ ہم آگے دیکھیں گے کون سے ڈونٹس ہے اور کون سے ڈو ہے۔ تو یہ تو تھا بیسیکلی اس کا چھوٹا سا انٹروڈکشن۔ آگے اس میں ڈونٹس کیا ہے اس پہ پہلے ہم روشنی ڈالیں گے، تاکہ اچھے اخلاق والی دین کے ہر پہلو پر عمل کرنے والے جماعت میں ہمارا بھی شمار ہو۔ تو اس میں ڈونٹس میں کیا روشنی ڈالی ہے، اللہ رب العزت نے کیا کہا ہے ڈونٹس کے بارے میں۔ اس میں تو پہلے جو طلاق کے بارے میں ذکر ہے، اس زمانے میں دیا جاتا تھا دور جہالت میں، تو زہار کیا طریقے کو، طلاق کی ایک قسم جو زہار ہے اس طریقے کو رد کر دیا گیا، ڈیلیٹ کر دیا گیا، اور یہ بات بتائی گئی کہ ماں جو حقیقی ماں ہے وہی حقیقی ماں ہوتی ہے، اور بیٹا جو صلبی بیٹا ہے وہی حقیقی بیٹا ہوتا ہے۔ کسی کو ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں ہوتی، کسی کو بیٹا کہہ دینے سے، بنا لینے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا۔ اس جاہلانہ رسم کی رد کر دی گئی ہے۔
اور پھر زہار کا کفارہ بھی بتایا گیا ہے آیت نمبر 3 میں کہ 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھنا، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا پھر ایک غلام آزاد کرنا۔ آیت نمبر 5 میں ایک ڈونٹ بتایا گیا، اللہ اور رسول سے دشمنی مت کرو ورنہ تم کیا ہوگے، ذلیل ہو جاؤ گے، اس کا ذکر ہے۔ پھر آیت نمبر 7 میں گناہ کی سرگوشیوں میں وان کیا گیا کہ گناہ کی باتوں میں تم کانا پسی مت کرو، ایک دوسرے کے کانوں میں گناہ کی باتیں مت کرو، اس سے روکا گیا۔ اور یہ بتایا گیا کہ تم جتنے بھی ہو، چاہے 3 ہو، 5 ہو، 7 ہو، جتنے بھی ہو، ایک اس میں اللہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے وارننگ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی تمہارے اس گفتگو میں ہوتی ہے، لہٰذا تم بھلی باتیں ہی کہو، گناہ کے باتوں میں تم سرگوشی مت کرو، گناہ اور ظلم کی باتوں میں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی باتوں میں۔ اور آیت نمبر 8 میں ایک ڈونٹ بتایا گیا ہے، اگر یہ جو 3 چیزیں ہیں جو نہیں کرنے کی، جب ہم نے سورہ کو سمجھا تو منافق کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور ایمان والوں کے بارے میں، ان کی گناہ کے بارے میں ان کے باتیں کرتے تھے، بیک بائٹنگ کرتے تھے، چغلیاں کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے تھے۔ تو ان باتوں کے چلتے آیت نمبر 8 میں ایک ڈونٹ بتایا گیا، یہ 3 نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ سرگوشی کے ایٹیکیٹس کو نظر میں رکھ کر سرگوشی کی جا سکتی ہے۔ سرگوشی سرے سے منع نہیں ہے، لیکن ان باتوں کو نظر میں رکھتے ہوئے بھلائی کی باتیں وہ ہم انشاءاللہ ڈو میں دیکھیں گے، کن کن چیزوں میں ہم سرگوشی کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 10 میں بتایا گیا ایمان والوں کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے اور ان حزب الشیطان کی حرکتوں پر افسردہ نہ ہونے کا ان کو حکم دیا ہے۔ یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تمہارا بھروسہ صرف اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔ یہ ایمان والوں کو ایک تسلی بخش آیت یہاں پہ دی گئی ہے، مطلب ہر ایرے غیرے نٹو خیرے کی باتوں پہ تم اپنا دل چھوٹا مت کرو۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے۔ پھر آیت نمبر 16 میں بتایا گیا کہ جو ڈونٹ ہے، قسموں کو ڈھال بنا کر لوگوں کو اللہ کے راستے سے مت روکو، قسم کھا کے الٹی سیدھی باتیں کر کے لوگوں کو اللہ کے راستے میں آگے بڑھنے سے مت روکو۔ پھر آیت نمبر 18 میں ایک اور حکم ہے، دنیا میں جھوٹی قسمیں کھانے والے آخرت میں بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے۔ وہاں پہ بھی اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے، یہ ان کی عادت بن جائے گی، تو جھوٹی قسمیں کھانے سے منع کیا گیا۔ آیت نمبر 19 میں گناہوں اور منافقانہ رویوں سے کثرت سے شیطان ہم پر غلبہ پا لیتا ہے، اور شیطان کا غلبہ اللہ کا ذکر بھلا دیتا ہے۔ تو یہ ایک ڈونٹ کیا ہے، کثرت سے اگر ہم گناہ کریں گے، چاہے وہ کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو، تو یہ کیا چیز پہ لے کے جاتی ہے، منافق بنا دیتی ہے۔ اور منافق کیا کرتا ہے، منافق کو شیطان کیا کرتا ہے، غلبہ پا لیتا ہے، اور شیطان جب اس پہ غلبہ پا لیتا ہے تو شیطان وہی کام کرواتا ہے جو اس کی مرضی ہوتی ہے، اور اس کی مرضی کیا ہوتی ہے کہ لوگوں سے اللہ کا ذکر بھلا دینا، تو اللہ سے دور کر دیتا ہے شیطان، تو گناہوں کے قریب بھی بھٹکنے سے یہاں پہ روکا گیا۔ آیت نمبر 20 میں اللہ اور رسول کی مخالفت کرنے والوں ہی ذلیل ہو کر رہیں گے، اس کا ذکر ہے۔ پھر آیت نمبر 20 ہی میں مجلس کے آداب بتائے گئے۔ مجلس کے آداب جیسے ہم نے ڈیٹیل میں پڑھ لیا، ایک مختصر سا اس پہ ایک روشنی ڈالیں گے۔ مجلس میں سکون سے بیٹھے رہو۔ ابھی آپ لوگ مجلس میں ہی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اپنے گھر میں بھی ہیں، لیکن یہ ہماری ایک مجلس ہے، تو اس میں آداب کیا ہے، سکون سے بیٹھے رہو، زیادہ حرکتیں نہ کرو، اچھے جملے اور اچھے الفاظ کا استعمال کرو، زیادہ نہیں بولو، مذاق نہیں اڑاؤ، فخر نہیں کرو، کسی پر بھی فخر مت کرو، اپنے آپ پہ فخر مت کرو، صفائی اور ستھرائی کا اہتمام کرو، اور ظاہری اور باطنی پاکیزگی کا اہتمام کرو، اور لوگوں کو تکلیف اور بیزاری کا سبب نہ بنو۔
تو یہ مجلس کے آداب ہے۔ پھر آیت نمبر 12 میں ایک اور ڈونٹ کا ذکر ہے۔ پھر ایک اہم بات پر اشارہ کیا گیا کہ ایمان کی محبتیں کنبہ قبیلے کی بنا پر نہیں ہوتی، نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بلکہ اللہ ہی کی خاطر ہونی چاہیے۔ بڑی اہم آیت ہے آیت نمبر 12، جس میں بتایا گیا کنبے قبیلے کی محبتوں میں ان کو دیکھ کر تمہاری اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت کس وجہ سے ہے؟ اللہ کے پاس جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اس کی اللہ کے پاس زیادہ اہمیت بتائی گئی ہے۔ اور ایک اور پوائنٹ، دل میں رچے بسے ہوئے رشتوں کو اسی وقت ہم کاٹ سکتے ہیں جب ایمان کی غیرت اور حرمت اپنے اندر زندہ رکھتے ہیں۔ تو ایمان کی حرارت جو ہوتی ہے نا، ایمان کا تپش اگر ہم اپنے اندر رکھیں گے تو ہی یہ رشتوں کو کاٹ پائیں گے۔ تو اگر ایمان کی تپش نہیں ہے تو ہم رشتوں کو نہیں کاٹ سکتے، جو کہ ہم مثالیں اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں۔ رشتوں کو اہمیت دیتے، اللہ کی باتوں کو، اللہ کے احکام کو اہمیت نہیں دیتے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنی ایمان کی غیرت کو، ایمان کی حرارت کو زندہ نہیں رکھا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں ایمان کی حرارت کو تا حیات زندہ رکھنے والوں میں شامل کرے۔ اور بتایا گیا کہ باپ، بیٹا، دوست وغیرہ اگر ایمان نہ لائے تو ہمارے ایمان کی تلوار ان کے اور ہمارے درمیان کے راستے کو کاٹ نہیں دیا تو ہم حزب اللہ میں نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو چاہے کتنا بھی قریبی رشتہ ہو، باپ کا ہو، بیٹے کا ہو، کوئی بھی دوست بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ ایمان نہیں لائے تو ہمیں ایمان کی تلوار لے کر اس رشتے کو کاٹنے کی ضرورت ہے۔ تو تب تک ہم پھر صحیح مومن نہیں بن سکتے، صحیح حقیقی جو ایمان مطلوب ہے ان سوروں میں وہ ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ پھر آگے آیت نمبر 9 میں بتایا گیا جب بھی راز کی باتیں کرو تو تقویٰ کی اور نیکی کی باتیں تم کر سکتے ہو۔ تقویٰ کی باتیں میں تم راز کی باتیں کر سکتے ہو، نیکی میں کر سکتے ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہنے کی تلقین بھی تم کر سکتے ہو، کیونکہ آخرت میں اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے۔ تو یہ ڈو ہے، لیکن آپ مجلس میں ہیں تو وہاں پر کانا پوسی نہیں کرنا ہے۔ آپ اکیلے مل رہے، بات کر رہے، گفتگو کر رہے خفیہ تو جائز ہے، لیکن تقویٰ اور نیکی کی باتوں میں۔ پھر آیت نمبر 11 میں مجلس کے آداب سکھائے گئے کہ دوسروں کا بھی خیال رکھا کرو، وسعت دو۔ اگر دوسروں کو وسعت دو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں جنت میں وسعت دے گا۔ لوگوں کو سپیس دو، جہاں پہ بھی محفلوں میں تم اللہ کی محفلوں میں بیٹھتے ہو تو ایٹیکیٹ سکھائے گئے کہ سپیس دو۔ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جنت میں بھی ہمیں وسعت عطا کرے گا۔ اور لیڈر کی بات مانو، مجلس کے ایٹیکیٹس کو نظر میں رکھ کر کو فالو کرو، ٹھیک ہے۔ جنت کے درجے یہ بڑے بڑے بلند کاموں سے ہی تمہیں عطا ہوں گے۔ پھر آیت نمبر 13 میں بتایا گیا نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے، یہ ڈو میں آتا ہے۔ پھر آیت نمبر 22 اس سورے کی بڑی اہم آیت ہے، محبت اور نفرت کو الگ الگ کرنے والی آیت۔ اس میں ایمان کا ٹیسٹ دیا گیا، آپس میں محبت اور نفرت کا معیار بتایا گیا۔ وہ معیار کیا ہے؟ دین سے محبت اور اللہ سے محبت ہی وہ معیار ہے۔ آپ کسی سے دشمنی کرو، کسی سے محبت کرو تو اس کا معیار کیا ہے؟ وہ کس بیس پہ کرنا؟ دین کی محبت اور اللہ کی محبت کے بیس پہ کسی سے دشمنی کرنا ہے کرو، کسی سے دوستی کرنا ہے کرو۔ اس کے علاوہ کسی اور چیز میں دشمنی کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کی دوستی اور اس کی دشمنی اللہ کے لیے نہ ہو۔ دین پر قائم ہم ہو ہی نہیں سکتے جب تک ہمارا جینا اور مرنا اللہ کی خاطر نہ ہو اور اہل ایمان کا آپس میں مضبوط تعلق نہ ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کے ساتھ یارانہ تو دور کی بات، قلبی لگاؤ بھی نہ ہو، ذرا بھی ان کی طرف میلان نہ ہو۔ یہ سب باتیں اس میں ہائی لائٹ کی گئی ہے۔ ذرا بھی کفار کی طرف، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والا کافر ہی کیوں نہ ہو، کوئی دوسرا کافر کیوں نہ ہو، ذرا بھی ان کی طرف نہیں جھکنا۔
جس کی تلقین کی گئی ہے، اور اللہ پاک ہم سب کو اس پر مضبوط ایمان والے حزب اللہ میں شامل کرے۔ یہ تھا سورہ مجادلہ